حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کسی منافق نے خیانت یا چوری کی، پھر اس نے اپنے جرم کا الزام کسی مسلمان پر یا کسی یہودی پر دھر دیا۔ پھر اس منافق کے قریبی رشتہ دار انہوں نے چاہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، اور وہ مختلف قسم کے شواہد لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ چونکہ قاضی یا منصف یا جج اس کا کام جو شواہد اس کے سامنے پیش کیے گئے ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کا امکان موجود تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس بنائے ہوئے ماحول سے متاثر ہو کر یا ان شواہد سے متاثر ہو کر آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے۔ اللہ جل شانہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات نازل فرمائیں، جن میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو حق نازل کیا ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور آپ خیانت کرنے والوں، بد دیانتی کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔ اہل علم نے یہ بات ذکر کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خیانت کرنے والے یا کسی بد دیانت کی حمایت کی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دیا گیا کہ جیسے آپ نے آج تک اس سے پہلے کبھی کسی ظالم، کسی خائن، کسی بد کردار کی طرفداری نہیں کی، آپ آئندہ بھی کسی ظالم کی، کسی خائن کی طرفداری اور اس کی حمایت نہ کریں، اس پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں باوجود اس بات کے کہ جو مجرم تھا، جو چور تھا، وہ ایک فرد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خائن کا واحد لفظ استعمال کرنے کی بجائے خائنین جمع کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سارا قبیلہ اپنے اس مجرم کو بچانے کے لیے اس کی پشت پہ کھڑا ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے واحد کے لفظ کی بجائے جمع کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس طرح سے یہ بات سمجھائی کہ مجرموں کی، ظالموں کی حمایت اور ان کی اعانت کرنے سے بندہ ان کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور بندہ انہی میں شمار ہونے لگتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انہی آیات میں آگے چل کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کسی بد دیانت کو، بد کردار کو اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ احباب ذی وقار، یہ آیات بینات مجھے اور آپ کو سوچنے کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک گروپ یا کسی ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی ایک طبقہ فکر کا مسئلہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس طرح سے کہ ہم اپنے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے، اپنی چوپالوں پہ بیٹھ کے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہم خام خواہ اپنا زور بیان، اپنی قوت اور طاقت صرف کر رہے ہوتے ہیں غلط لوگوں کے دفاع کے لیے، معاشرے کے غلط لوگوں کے تحفظ کے لیے، ان کی نیک نامی کے لیے۔ یہ طرز عمل معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ غلط لوگوں کی حوصلہ افزائی کا میرے دوستو باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں ہم کسی کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وہ آدمی بہت بدترین آدمی ہے کہ جو دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی خاطر اپنے دین کو برباد کر لے۔
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گویا اسلام سے نکل گیا۔ میرے دوستو، معاشرے کے غلط طبقات کی ان کی مدد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے غلط کاموں کو جسٹیفائی کریں، ہم ان کو ڈیفینڈ کریں، بلکہ ان کی مدد یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلط رستہ تبدیل کرنے کی طرف آمادہ کریں، ہم انہیں ظلم کرنے سے روک دیں۔ یہ بہت بڑی خیر خواہی ہوگی۔ یہ صرف ان افراد کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ اپنے معاشرے کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے اور اپنے ساتھ بھی خیر خواہی ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔